آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی جی ڈی پی کی گروتھ کبھی 2-3 ہی رہتی ہے، جس کی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کے جدید ترین ایٹم بم اور میزائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نارمل بات ہے؟ نارمل. محمود غزنوی کس کے پیچھے آتا تھا؟ وہ سومنات کے مندر کے پیچھے آتا تھا. آپ ہسٹری پڑھ لیں، منات ایک بت تھا بہت بڑا، میں آپ کو حیران کرنے والا ہوں. مکہ میں کے مضافات میں لات اور منات 2 بت تھے، اور وہ خالد بن ولید کو مارنے دوڑی تو خالد بن ولید نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں کھبو دی. تو وہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ریت کے اوپر پانی کا چھپڑ بن گیا، خون کا، حتیٰ کہ ریت پہ وہ چوس جاتی ہے، ریت پہ گوٹے گوٹے خون جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ واپس آئے تو رسول اللہ کو بتایا تو فرمایا ہاں اب تم نے لات کو مارا ہے. محمود غزنوی اس منات کے پیچھے آتا تھا، رسول اللہ کی بشارت تھی اس کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سومنات کا مندر، وہ منات رسول اللہ نے توڑوا کے چھوڑی کیونکہ وہ عرب سے آئی ہوئی تھی. تو اس کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر وہ وقت کا باجا بجا دیا گیا اور ہم نہ پلٹے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ نہ میرا محتاج ہے، نہ پاکستان کا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو بزرگوں نے ساتھ اس کے لگاتے ہیں، اور یہ 100% حقی سچی ہے. ابھی تک ہماری کارکردگی بہت غلط ہے. یہ جو ایلومیناٹی پارٹیز ہو رہی ہیں اس ملک میں، جو ہماری نوجوان نسل جس راہ پر چل پڑی ہے، ڈرگز کلچر ہے، ایلومیناٹی ہے، ایپسٹین فائل سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں سے بھی تو ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہم کہیں مورلی سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا میڈم. اٹ از دا ٹائم آف ڈیسیژن میکنگ. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے اس طرف چلے جائیں، میجارٹی ہے، چلے جائیں آپ، ہمیں کیا. نہ ملک یہ ترقی کے لیے بنایا ہے، نہ سیکولرزم کے لیے بنایا ہے. ہم یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرنے کے لیے بنایا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کہ صرف 5 سال کے بعد اس ملک میں خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا. ہم شرک کے دشمن ہیں اور شرک ہمارا دشمن ہے. اور اس وقت شرک کا سب سے بڑا گڑھ جو ہے وہ ہندوستان ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی جی ڈی پی کی گروتھ کبھی 2-3 ہی رہتی ہے، جس کی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کے جدید ترین ایٹم بم اور میزائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نارمل بات ہے؟ نارمل ہے. ٹرو. 5 تک گیا ویسے جی ڈی پی گروتھ لاسٹ ریکارڈڈ. وہ بھی جو ہیرا پھیری ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات پوائنٹ ہے. ہاں، آپ دیکھ لیں نا کہ ایران کے پاس ول بھی تھی، ٹھیک ہے، خواہش بھی تھی، اور پوری دنیا کا تیسرا بڑا ریسورس بھی ان کے پاس تھا، آئل اینڈ گیس کا. نہیں بنا سکے. پاکستان پہ اللہ کی تو یہ کوئی اب نارمیلٹی ہے نا یہ اور اللہ کا کوئی کام کیپ ان مائنڈ بائی چانس اینڈ حادثاتی نہیں ہوتا، وہ آبجیکٹیو اورینٹڈ ہوتا ہے. اچھا، غزوہ ہند ناگزیر ہے، یہ انفینشڈ ایجنڈا ہے. جی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو محمود غزنوی کو لوگ آج کل کے جو لیٹسٹ اسکالر ہیں انہوں نے ایک نئی ویو نکالی ہے اس کو کنڈیم کرنے کی. محمود غزنوی کس کے پیچھے آتا تھا؟ وہ سومنات کے مندر کے پیچھے آتا تھا. آپ ہسٹری پڑھ لیں، منات ایک بت تھا بہت بڑا، میں آپ کو حیران کرنے والا ہوں. ابھی مکہ میں کے مضافات میں لات اور منات 2 بت تھے. ٹھیک ہے جی. لات جو تھا وہ طائف والی سائڈ پہ تھا، اور منات جو تھا وہ تہامہ والی سائڈ پہ تھا، سمندر والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. لوگ جو ادھر سے حج کرنے آتے تھے وہ لات کا طواف کر کے آتے تھے، جو ادھر سے تہامہ والی سائڈ سے آتے تھے وہ منات کا طواف کر کے مکہ میں داخل ہوتے تھے. لات کے بت کو خالد بن ولید نے گرایا فتح مکہ کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. جب وہ واپس آئے تو سیدی رسول اللہ نے کہا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا؟
تو جناب خالد نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عمارت تھی میں نے گرا دی. فرمایا تو نے لات کو نہیں مارا, واپس جاؤ. اب جب وہ واپس گئے تو تب انہوں نے اس عمارت کی بنیادیں اکھیڑی تو وہاں سے ایک چڑیل نکلی, کالے رنگ کی ایک عورت دیو قامت برآمد ہوئی, اور وہ خالد بن ولید کو مارنے دوڑی تو خالد بن ولید نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں کھبو دی. تو وہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ریت کے اوپر پانی کا چھپڑ بن گیا خون کا, حتیٰ کہ ریت پہ وہ چوس جاتی ہے, ریت پہ گوٹے گوٹے خون جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ واپس آئے تو رسول اللہ کو بتایا تو فرمایا ہاں اب تم نے لات کو مارا ہے. اچھا منات کا جو مندر تھا نا جی, وہ توڑنے کے لیے ایک اور صحابی کو بھیجا, لیکن اس سے پہلے منات کا بت لے کے اس کے پجاری سمندر قریب تھا تہامہ والی سائڈ پہ, وہ جدہ کی بندرگاہ پہ آئے اور انہوں نے وہ بت کشتی پہ لادا اور وہ ہندوستان میں لے آئے. ہندوستان میں سنسکرت میں مقدس کو سو کہتے ہیں, سو سین واؤ سو, ٹھیک ہے جی, مقدس کو سو کہتے ہیں. اچھا مقدس کو سو کہتے ہیں, جی ہاں, جس کو ہم مقدس اردو میں کہتے ہیں نا جی, سیکرڈ جو ہے اس کو سو کہتے ہیں. انہوں نے یہاں اس کا نام رکھا سو منات, سیکرڈ منات. محمود غزنوی اس منات کے پیچھے آتا تھا, رسول اللہ کی بشارت تھی اس کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سومنات کا مندر, وہ منات رسول اللہ نے توڑوا کے چھوڑی کیونکہ وہ عرب سے آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دیکھیں وہ کہاں وہ درہ خیبر اور کہاں کاٹھیا واڑ, پورا ہندوستان چیر کے وہ گزرا, اللہ, اور کوئی حکومت اس نے نہیں قائم کی. ٹھیک ہے, لوٹنا ہمارا حق ہے, اگر ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو دشمن کو لوٹنا ہمارے اوپر فرض ہے. کوئی اس کا مائنڈ کرے یا نہ کرے, میرے اللہ کا حکم ہے, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مال لوٹ کے لے کے جاتا تھا ضرور, لیکن اس کا مشن کیا تھا, جس دن اس نے وہ توڑ لیا وہ دوبارہ اس نے ہندوستان کا منہ بھی نہیں دیکھا, نہ وہ آیا دوبارہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر تھا. منات کی ہسٹری ہی یہ ہے, منات بت کی ہسٹری ہی یہ ہے. اس کو تباہ و برباد عرب سے جہاں سمگل کر لیا گیا تھا وہ اس کو توڑنے آیا تھا. آج بھی وہاں جتنی بت پرستی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. لیکن ایک بات بڑی کیٹاگوریکل احادیث میں ملتی ہے, بڑی کیٹاگوریکل, کہ جو غزوہ ہند ہوگا آخر الزماں میں, وہ اس کا پہلا لشکر جو ہے وہ ایلیا سے آئے گا, ہم نہیں ہوں گے. ایلیا سے آئے گا, ٹھیک ہے جی, ایلیا یعنی فلسطین, اور امام مہدی اس لشکر کو روانہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ لشکر آئے گا اور مسلمانان ہند کے ساتھ مل کر ہند کے بادشاہوں کو گرفتار کرے گا. یہ الفاظ ہیں. یہ بڑی مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. غزوہ ہند ہم اپنے آپ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے لشکر جائے گا. غزوہ ہند یہاں سے فلسطین سے لشکر آئے گا, اس کے ساتھ ہم ملیں گے. ٹھیک ہے جی, کہ فلسطین سے لشکر آئے گا. الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانان ہند اس لشکر کے ساتھ مل کر, وہ ہم ہوں گے مسلمانان ہند. ٹھیک ہے جی, اس لشکر کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے, انڈیا میں بت پرستی کو ختم کریں گے ہندوستان میں, اور ہندوستان کے مملوک کو گرفتار کر. مملوک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انڈیا سٹیٹس میں بڑھ چکا ہوگا. ایک مملوک کا لفظ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا ہی ہونا ہے جیسے میرے رسول نے کہا ہے. جیسے شاہ صاحب کے ساتھ میں بیٹھی تھی تو مجھے اس بات سے یاد آ گیا, آپ کے ساتھ ایڈ کرتی ہوں, ان سے انٹرویو جب میں نے کیا سرفراز احمد شاہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایک انڈیا, انہوں کی انالیسس تھا پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی زبردست وار ہونی ہے جس میں پاکستان کا بھی مین اینڈ مٹیریل لاس ہوگا. میرا اگلا سوال تھا کہ پھر اس کے بعد لیکن جنگ پاکستان جیتے گا. پھر میرا کویشچن تھا کہ پھر انڈیا کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا ہاں یہ سوال بنتا ہے, انڈیا 50 ٹکڑوں میں تقسیم ہو. مملوک کا لفظ نکلا ہے نا رسول اللہ کی زبان مبارک سے, وہ ایسا ہی ہونا جیسا نکلا ہے. اگلی بات سنیں کہ مملوک کو گرفتار کریں گے, اور جب واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے.
اللہ غنی اللہ غنی اللہ. یہ اتنی کلوز ہیں. ٹھیک ہے کہ یہاں یہ جنگ جیتیں گے, جب واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. اور اس کے بعد تو پھر آگے ایونٹس ہیں نا جی. ٹھیک ہے, تو اسی بیس پہ جو میں نے پہلے بات کی نا, میں نے قصور میں اسی حدیث کی بیس پہ میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے پرائم منسٹر کو گرفتار کرے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا, ہر صورت میں آئے گا. ممکن ہی نہیں ہے, میرے رسول نے کہا ہے, مقصد کہ ہم رسول سے اگر بندے رہے تو یہ دس از دا کنڈیشن جو میں لگاتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے تو پھر ہمارا انجام بھی ان بت پرستوں سے برا ترین ہوگا. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے میڈم. ٹھیک ہے, اور ہم ابھی من حیث القوم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چند سال یا شاید چند ماہ ہیں اس قوم کے پاس. اگر یہ پلٹ آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر وہ وقت کا باجا بجا دیا گیا اور ہم نہ پلٹے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو پھر ہماری تباہی اور بربادی کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ نہ میرا محتاج ہے, نہ پاکستان کا محتاج ہے, نہ آپ کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو بزرگوں نے ساتھ اس کے لگاتے ہیں, اور یہ 100% حقی سچی ہے. ابھی تک ہماری کارکردگی بہت غلط ہے. یہ اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں نا سلام صاحب, میں بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں بتائیے, جو ایلیومیناٹی پارٹیز ہو رہی ہیں اس ملک میں, جو ہماری نوجوان نسل جس راہ پر چل پڑی ہے, ڈرگز کلچر ہے, ایلیومیناٹی ہے, ایپسٹین فائل سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں سے بھی تو ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہم کہیں مورلی سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا میڈم. اٹ از دا ٹائم آف ڈیسیژن میکنگ. ہم نے کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے اس طرف چلے جائیں, میجارٹی ہے, چلے جائیں آپ. ہمیں کیا, تباہی و بربادی کی طرف جانا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ فیصلے, میری بات ایک سن لیں, غلط کنسیپشن پھیلائی گئی ہے کہ چینج نیچے سے اوپر آتی ہے. کبھی چینج ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے لیڈرز کیا کریں, فالو کرتے ہیں. ہاں, آپ کو وہ چینج کرنا پڑیں گے, سارا پورا نظام چینج کرنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول کا نظام اس ملک میں آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. میرے دادا کہتے ہوتے تھے کہ ہم مساجد میں محافل کرتے ہوتے تھے اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہوتے تھے کہ یا اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے, ہم تیرا نظام نافذ کریں گے. ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, بیفور پارٹیشن اپنے ابا و اجداد کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ان کی قربانیاں ٹھیک ہے, ساتھ دھوکہ. اگر سیکولر بنانا تھا تو ہم انڈیا کے ساتھ بہت بہتر تھے. آج بھی اگر سیکولر بنانا ہے تو ہمیں مل جانا چاہیے ان کے ساتھ. ہم نے یہ ملک یہ ترقی کے لیے بنایا ہے, نہ سیکولرزم کے لیے بنایا ہے. ہم یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرنے کے لیے بنایا, اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کہ صرف 5 سال کے بعد اس ملک میں خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ صرف اللہ اور رسول کا زکوٰۃ و عشر کا نظام یہاں نافذ کر دیں, بعد کوئی زکوٰۃ لینے والا مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. اس کی کیا ریزن؟ میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. کیا کیلکولیشن؟ 30 ملین ٹن گندم کی پیداوار ہے آپ کی صوبہ پنجاب کی پچھلے سال کی. اس بیس کے اوپر اگر 30 ملین ٹن کے اوپر ہر زمیندار ایمانداری سے صرف عشر دے, ٹھیک ہے, عشر کے 2 اقسام ہیں کہ آپ اگر آرٹیفیشل مین آف اریگیشن یوز نہیں کر رہے, صرف اللہ پہ نیچر ریسورسز پہ ہیں تو آپ 10% دیں گے پیداوار کا. اگر آپ آرٹیفیشل ریسورس ٹیوبل ہے, کوئی نلکا ہے, کوئی جو بھی لگایا ہوا ہے, تو آپ 5% دیں گے. میں نے 5% کے حساب سے کیلکولیٹ کیا کہ 30 ملین میٹرک ٹن پیداوار کے اوپر اگر صرف 5% منیمم سلیب جو ہے اگر اس کا عشر لیا جائے گندم کا, اور 5 بندوں کی ایک اور ایوریج فیملی ہو اور اس کی سال کی ضرورت 10 من 400 kg ہو, تو ہم 2.5 کروڑ بندے کو ہر سال ایک فصل میں سال کی گندم مفت دے سکتے ہیں. 2.5 کروڑ بندے کو. تو یہ صرف صوبہ پنجاب کا ڈیٹا ہے. اس کے بعد خریف کی فصل آنی ہے,
2.5 کروڑ اس میں سے نکلے گا، اور پھر لائف سٹاک کے اوپر زکوٰۃ آنی ہے. آپ لائف سٹاک کی زکوٰۃ کا ماڈل پڑھیں، کیا ماڈل ہے یار. آپ لے جس کے پاس 10 گائیں کھڑی ہیں اسے ایک بچہ لے، غریب کو دے دیں، اسے کہ 2 سال کے بعد آپ نے مجھے پال کے ایک بچہ واپس کرنا ہے. ایسے غربت جاتی ہے. تو پھر کیوں، اگر یہ سارے ماڈلز بھی ہیں، سب چیزیں بھی ہیں، تو اس ملک میں قحط بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے کہ آپ غربت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ نہیں جا رہے نا اس طرف. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے باوجداد نہیں سے، ہے نا. اپنے باوجداد، کیونکہ یہ پڑھاتا کوئی نہیں. مسجد کے ممبر سے یہ چیز بتائی نہیں جاتی. آپ مجھے بتائیں، میں نے آج تک الحمدللہ کبھی جمعہ چھوڑا تو نہیں، میں نے آج تک کسی جمعے کے خطبے میں یہ اکنامک ماڈل آف رسول اللہ نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہیں سنا آج تک. ایران کی جو سچویشن ہے وہ ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بظاہر خبروں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ جیت گیا ہے، تنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ایک ہلکا احباب جو ہے مبصرین کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایران تباہ ہوگا. میں ان کا نام لینا پسند نہیں کروں گی، سب جانتے ہیں. ایران تباہ ہوگا، خاص کر اصفہان. آپ کی علمی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم. دیکھیں فاطمہ، سب سے پہلے بات یہ بات نہیں ہے کہ کون تباہ ہوگا یا کون نہیں ہوگا. جی، سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ جنگ جیتنا کیا ہوتا ہے اور جنگ میں فتح حاصل کرنا کیا ہوتا ہے. یہ انٹائرلی 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک سپرفیشل ہے، ایک ان ڈیپتھ ہے. ظاہری طور پر جنگ یزید جیت گیا تھا، فتح جو ہے وہ حسین کی ہوئی ہے. آج تک گلی گلی میں حسین کی آواز، آج فلسفہ حسین زندہ ہے. یزید کا نام بطور نام وہ گالی نہیں، بطور کریکٹر وہ گالی بن چکا ہے. اور کوئی بندہ، کوئی عزت دار شخص اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے تھا وہ مسلمان. کہ جنگ جیتنے کے باوجود اس کی فتح نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، ایران تباہ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، ایک بات طے ہے کہ جنگ چاہے امریکہ جیتے گا، جنگ یقیناً امریکہ جیتے گا. اچھا، کیوں؟ کہ اس کے پاس ریسورسز ہیں. لیکن فتح ایران کی ہوگی، یہ بات دیکھ لیجئے گا، اگر ایران نے سرنڈر نہ کیا. اچھا. ایران ابھی تک کھڑا ہے فلسفہ حسینی کے اوپر. حسینی فلسفہ کیا ہے کہ سر لے لو بیعت نہیں ملے گی. اور ایسے ہی ہو رہا ہے. مختصر سی بات ہے. ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے. مار دو گے یار مار دو، بچے مار دو گے مار دو، عورتوں کو لوٹ لو گے لوٹ لو، بیعت نہیں ملے گی. یہ فلسفہ حسینی ہے. ایران اس کے اوپر کھڑا ہے. جو اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کی نظر میں نقصان نفع کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ سارے اندازے آپ کے غلط ثابت ہو گئے جو کہتے تھے کہ رجیم سے لوگ تنگ ہیں، ایران میں بڑی بغاوت ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. آپ نے دیکھ ہی لیا، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اچھا، اصفہان کے بارے میں یہ ادھر سے میں پوائنٹ کو پکڑتی ہوں. جو کرنٹ سچویشن ہے نا، اصفہان از ویری امپورٹنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں. اور چونکہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں، قرآن احادیث کو لے کر چلتے ہیں. اصفہان کی جو ریسنٹ میں نیوز پڑھ رہی تھی اس میں بغاوتی ٹولہ بہت سر اٹھا رہا ہے. دیکھیں ویئر ایز احادیث میں بھی اصفہان کا بہت ذکر ہے. اب ہمیں ذرا کو ریلیشن، جو ریلیشن ہے اس کو ڈیفائن کریں. ریلیشن اس کا یہ ہے جی کہ 2 چیزیں ملتی ہیں ہمیں ذخیرہ احادیث میں. جی، پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ دجال کی جو احادیث ہے نا، اس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ نکلیں گے اصفہان سے. اور انہوں نے ہلکے سبز رنگ کی چادریں جو ہیں وہ اوڑھ رکھی ہوں گی. اب اللہ عالم یہ اس میں کیا چیز ہے وہ. لیکن اگر آپ پریزنٹ اینتھروپولوجیکل سٹڈی کریں
تو اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ آبادی جیوز کی جو ہے نا وہ اصفہان میں ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اصفہان کے شہر میں میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں یہودی آباد ہیں, اور اسی بیس کے اوپر ایران کی پارلیمنٹ میں بھی یہودی نشستیں ہیں اور یہودی ممبر بھی ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل کریٹ ہوا تھا تو اس کی لاجک یہ تھی کہ دنیا کا ہر یہودی بائی برچو آف ہز برتھ وہ اسرائیل کا شہری ہے. اس کا مطلب ہے اصفہان کے بھی جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کے تو شہری ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نے پچھلی جنگ میں بھی دیکھا تھا کہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہوئی, جاسوسی ہوئی, مارے گئے بیچارے ایرانی. اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ ایک ان کی مجبوری تو ہے. ایک تو یہ ریفرنس ہمیں اصفہان کا ملتا ہے. ایک اور بڑا دلچسپ ریفرنس ملتا ہے جس پر بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے. مکہ میں مدینہ میں ایک کردار تھا جس کے بچہ تھا جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ دجال ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ابن سیاد اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب اس کا کوئی عجیب و غریب قسم کا قصہ ہے کہ, اور امپورٹنس اس کو اس لیے حاصل ہے کہ جب یہ بات پھیل گئی کہ ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے گئے. تو آپ نے کوشش کی کہ چھپ کے جایا جائے, اس کی ماں کو پتہ نہ چلے. تو آپ درختوں کے جھنڈ کا سہارا لیتے لیتے, وہ لیٹا ہوا تھا تو منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا, بچہ تھا ابھی. اس کو اس کی ماں نے ایک دم سے خبردار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. تو سیدی رسول اللہ نے کہا کہ اگر آج اس کی ماں اس کو خبردار نہ کرتی تو میں جان لیتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہاں بات رہ گئی. دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو یہ بڑا ہو چکا تھا, لڑکا بن چکا تھا, اور یہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا اور وہاں اس کے ساتھ کوشچننگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا آگے سے. اچھا, اب بدتمیزی اس طرح کی تھی کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے آگے سے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ امیین کے رسول ہیں. اچھا رسول, اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول اللہ کو پوچھ رہا ہے. رسول اللہ نے اس سے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ کے تمام رسولوں پر, مجھے یہ بتا کہ تو کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا جی کہ میں پانی کے اوپر ایک تخت دیکھتا ہوں اور ایک جھوٹا اور دو سچے, یا دو جھوٹے اور ایک سچا مجھے نظر آتا ہے. رسول اللہ نے کہا تو نامراد ہوا, تو شیطان کو, ابلیس کو تخت پانی کے اوپر دیکھتا ہے. اچھا, اب اگلی بڑی حیران کن بات ہے. رسول اللہ نے کہا بتا میں کیا سوچ رہا ہوں. اچھا, تو اس نے کہا دکھ 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 دکھ. اب روایت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو ویسے اتنا پیٹنٹ نہیں مانتا اس حصے کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخان سوچ رہے تھے, سورہ دخان کو سوچ رہے تھے. تو اس نے دکھ دکھ تھوڑا سا پہنچ گیا وہ ادھر, رسول اللہ کی سوچ کو بھی پڑھ لیا. میں اس کو نہیں مانتا, بس اسی حصے کو نہیں مانتا. اچھا, وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے پہ ہاتھ مارا اور آگے چل پڑے. وہ بندہ جب پھر ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں, عبداللہ بن عمر کے ساتھ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عبداللہ بن عمر کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی. ہوا یوں کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ بالکل, جو بڑا ہو گیا جوان ہو گیا, اس کی آنکھ بالکل اسی طرح کی ہو گئی جس طرح کی نشانی سرکار نے بتائی تھی دجال کی. اچھا, اب عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے, سامنے سے یہ آ گیا. تو اس نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر نے کہا تیرے چہرے پہ آنکھ ہے, تجھے نہیں پتا. اور اس نے کوئی پھر آگے سے بدتمیزی کی, مجھے وہ ذہن سے نکل گیا. تو عبداللہ بن عمر نے نا اس کو مارنا شروع کر دیا. آج عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے, میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنا مارا ہے, اور وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا. میرے دوستوں نے مجھے بتایا, ساتھیوں نے, کہ تم نے اسے بہت مارا ہے. لیکن ہوا یوں
کہ جوں وہ میں اس کو مارتا جاتا تھا نا وہ پھولتا جاتا تھا، اور وہ اتنا پھول گیا کہ وہ پوری گلی میں اس نے بند کر دی. اب یہ ایک نارمل انسان کا کریکٹر نہیں ہے. 6 فٹ کی بھی گلی ہو چھوٹی سے چھوٹی، پہلے وہ پھولے گا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اتنا پھول گیا وہ گلی بند ہو گئی اور میری بھی ہوش و واس جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو جب میں ہوش آیا تو میں اپنی بہن حفصہ ام المومنین کے گھر میں تھا، تو میری ماں بہن نے مجھے کہا، ہماری ماں ہے وہ، انہیں کہا کہ عبداللہ تمہیں کیا تکلیف ہے یا کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ پنگا لینے کی؟ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال غصہ میں ہو کے نکلے گا، باہر آ جائے گا، تو تم نے کیوں غصہ دلایا اس کو؟ دیکھا نہیں اس نے پوری گلی کو روک لیا. یعنی یہ واقعہ اس نے صحابہ کی موجودگی میں یہ کر کے دکھایا. اب اصفہان کے لحاظ پہ پھر اب یہ ہے کہ جب اصفہان فتح ہوا نا سیدنا عمر کے آخری دور میں، آخری 1.5 سالوں میں، تو ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا سلیمان فارسی سلام اللہ علیہم ورضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کمانڈر تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اصفہان کو فتح کر کے شہر میں داخل ہوئے نا تو بے تاشا یہودی آ رہے تھے اور انہوں نے سبز چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور انہوں نے اس کو ابن سیاد کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. اچھا ان بیٹوین دیٹ وقفہ کسی نے ابن سیاد کو نہیں دیکھا تھا. یہ اس کا لاسٹ سین ہے جو کہ وہ اصفہان میں دیکھا گیا. میں نے اس کے بعد بہت کوشش کی، بہت کھنگالا، مجھے اس کے بعد ابن سیاد ہسٹری کی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آیا. یہ اس کا لاسٹ ویژول ہے جو کہ اصفہان میں ریکارڈ ہوا، اور اس کے شہادت 2 عظیم المرتبہ صحابی دے رہے ہیں، ایک سیدنا سلیمان فارسی اور ایک جناب ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو ابن سیاد ہے. اور ہم نے لوگوں سے پوچھا تم اس کو کیوں کندھوں پہ اٹھاؤ؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہی تمہارا سب کچھ ہے. اچھا اب وہ بندہ غائب ہو گیا وہاں سے. اس کے بعد آج تک وہ تاریخ کے جروکوں میں گم ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. آپ کے بھی استاد ہیں، ہم سب کے بہت محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب. جی ان کے میں ایک لیکچر سن رہی تھی. اب 5 سالوں کی اب بات کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے نا کانفیڈنٹلی یہ بات کہی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اگلے 5 سالوں میں امریکہ اور یورپ کو دنیا کے نقشے پر نہیں دیکھتا. دیکھیں وہ سر کی باتیں ہیں جی، میں تو اپنے نام نہیں لگا سکتا. نہیں آپ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اور نہ ہی میں سر سے ایک سٹیپ آگے جا سکتا ہوں. آپ کا کیا ٹھیک ہے، میں تو سر کے ساتھ ہوں جی. ٹھیک ہے، میں تو ان کا فالوور ہوں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں جی آپ کی، نہیں میں آپ کے پوائنٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے پہلے بات بتاتا ہوں. سر نے پورا صدقات بینک کا ایک سسٹم پریزنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کو، پورا اسلامک بینکنگ سسٹم ہے جس کے جو سمجھ لیں کہ برین چائلڈ ہے پروفیسر احمد رفیق اختر کا. آپ کبھی وہ پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ رسول اللہ کی اکنامکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو بات آپ نے یہ کہی نا کہ یہ ختم ہو جائیں گی، اس پہ شیخ عمران صاحب ہیں ایک ہمارے اسکالر، انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ٹرینڈاٹ سے ان کا تعلق ہے، انگلش میں اسپیک کرتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہیومن سیولائزیشن میں ڈسٹرکشنز کی ہسٹری اکٹھی کر لیں. ہوموسیکشوالٹی، لیزبین، ٹھیک ہے، گیمبلنگ، نیکڈنیس، ٹھیک ہے، فری سیکس، یہ جہاں جہاں بھی آیا اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. بات سمپل صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ نے. یورپ ان لائنوں پہ چل پڑا ہے، اس کی کوئی سروائیول نہیں، کوئی سروائیول نہیں. میں اپنی فیملی میں اعلان کیا ہوا ہے میں نے کہ 2027 سے پہلے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر لو یورپ سے اگر کرنا ہے تو. اس سے آگے میں نہیں بول سکتا. وہ آپ سر کے پاس چلے جائے گا، سر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اس پہ، کیونکہ ان کی بات ہے، میں اپنے نام نہیں لگا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بڑا اچھا دیکھیں، دیر از آلویز اے ریزن. آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ نے کو ریلیٹ کیا چیزوں کو، اور لوگ لاجکس مانگتے ہیں. آپ بچے کو یہ بات کہیں گے تو کہے گا وائی سو یو ہیو ٹو گیو ہم اور ہر دس از دا لاجک، دس از دا لاجک. آؤٹ آپ نیچر کے خلاف چلیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی نیچر آپ کو.
بالکل ڈونٹ پلے ود نیچر. اچھا ایک کوشچن میں نے شامل کرنا ہے سلام صاحب, آپ کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا بہت کامنٹس آئے, بہت کوشچن سے, لیکن میں نے کہا ایک کوشچن ہم کر لیتے ہیں. ویور کا نام آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھا, کچھ 00 سم تھنگ تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سلام صاحب سے جو قاسم ابن عباس ہیں, شاہ زندہ ازبکستان میں ان کا مزار ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, کیونکہ ان کا بڑا نام ہے صحابی کا, خاص طور پہ سینٹرل ایشیا میں انہوں نے اسلام کا پرچم پہلی دفعہ لہرایا. ہمیں پلیز یہ کوشچن. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے چچا تھے جناب عباس بن عبد المطلب. میری بڑی پسندیدہ شخصیت ہے, اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا مدینہ میں, بارش نہیں ہو رہی تھی, دوسرا سال آ گیا بارش نہیں ہوئی, تو سیدنا عمر نے سیدنا عباس کو ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے اللہ تیرے رسول ہم میں موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تجھے مانگا, تجھ سے مانگتے تھے, تو ہمیں دیا کرتا تھا. آج ہم تیرے رسول کا چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو بارش دے. تو کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے تو پانی جل تھل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, سیدنا عباس بن عبد المطلب پہ کبھی پورا پروگرام کریں گے, ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے فضل بن عباس, ٹھیک ہے, جنہوں نے تمیم داری کو اپنی بیٹی دی تھی رسول اللہ کے کہنے پہ. تمیم داری نے سب سے پہلی لالٹین روشن کی تھی مسجد نبوی میں. چلیں آپ کو اچھی باتیں بتا چلیں. تمیم داری نے شام سے لالٹین لے کے آئے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں, اس سے پہلے لکڑی سے روشنی کی جاتی تھی جلا کے, تو انہوں نے لالٹین روشن کی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ ہماری مسجد میں روشنی کس نے کی ہے, بہت خوش ہوئے. تو تمیم داری نے کہا کہ یا رسول اللہ میں شام گیا تھا تو آپ کی مسجد کے لیے میں یہ لالٹینیں لے کے آیا ہوں. تو فرمایا میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا. تو فضل بن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے, تو رسول اللہ نے کہا پھر اس کے نکاح میں دے دو. تو وہ تمیم داری ایک شام کے رہنے والے تھے, ان کی پھر ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا رسول اللہ نے, اپنے بھائی کی بیٹی جو ہے ان کو دے دی. ٹھیک ہے, یہ فضل بن عباس تھے. ان کے نیچے چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس, جو بہت بڑے فقیہ قرآن ہے, جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کو طویل قرآن کا علم عطا فرما. اور عبداللہ بن عباس سے بڑا طویل قرآن کا کوئی علم نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی مولا علی کے پاس تو قرآن کے 7 علوم تھے نا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے 7 علوم ہیں, ایک ظاہر ہے, تفسیر ہے, طویل ہے, اشارہ ہے, حکمہ ہے, اس طرح اسرا ہے, لائک وائز. تو طویل قرآن میں عبداللہ بن عباس اتھارٹی تھے, اور بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھنے آتے ہوتے. ان سے چھوٹے قاسم بن عباس تھے, شاہ زندہ. ٹھیک, شاہ زندہ کا میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کا نام قاسم بن عباس تھا. قاسم بن عباس. مولا علی علیہ السلام نے جب اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی تو آپ کو شاید آپ کے علم میں ہی ہو کہ جب سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو مملکت اسلامیہ 9 صوبوں پہ مشتمل تھی. ٹھیک ہے جی, تو اگرچہ 3 بر اعظموں پہ محیط تھی لیکن 9 صوبے تھے. تو 8 گورنروں نے مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کر لی, صرف ایک نے بغاوت کی. ایک کو برقرار رکھا ابو موسیٰ اشعری کو, باقی 7 پہ نئے بندے اپوائنٹ کیے اور وہ چارج مل گیا. ایک معاویہ بن ابو سفیان نے بغاوت کر دی. تو قاسم بن عباس کو اس ویو میں خراسان کا گورنر لگایا گیا. قاسم بن عباس سے پہلے حذیفہ بن یمان بہت بڑے صحابی ہیں, بڑے برگزیدہ صحابی ہیں, جن کو رسول اللہ کا رازدار بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تھے گورنر خراسان. وہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن بعد وہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ علی کے ساتھ رہنا. تو مولا علی نے پھر قاسم بن عباس کو وہاں گورنر بنا کے بھیجا. قاسم بن عباس نے پھر ایک خط ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ ماورائے نہر مجھے حملے کا اجازت دی جائے. ماورائے نہر کیا ہے؟ ازبکستان. درمیان میں وہ دریا آمو بہتا ہے. جی بالکل, ادھر ایران ہے, ادھر ازبکستان ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی قاسم بن عباس نے مولا علی سے اجازت مانگی کہ مجھے ازبکستان پہ
حملے کی چڑھائی کی. تو ازبکستان میں یا سینٹرل ایشیا میں جو اسلام کا پودا ہے وہ قاسم بن عباس کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا قاسم بن عباس پھر وہاں انہوں نے فتح کیا, خراسان, ازبکستان, یہ سارے علاقے کے اوپر جو تھے وہ گورنر بن گئے. پھر جب مولا علی کی شہادت ہو گئی اور معاویہ بن ابو سفیان نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ, تو پھر انہوں نے لڑ کے چھین لیا قاسم بن عباس سے وہ علاقہ. تو جنگ ہوئی معاویہ کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ قاسم بن عباس کی, تو وہ قاسم بن عباس کی فوج جو ہے, مرکزی حکومت جو ان کی ختم ہو چکی تھی, تو ظاہر ہے لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں جس کی مرکزی حکومت ہو. جی. تو وہ آرمی جب بھاگ گئی, شکست کھا گئی, تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمرے میں بند ہوئے, اور جب اس کمرے کو کھولا گیا تو یہ آج تک وہاں سے نہیں ملے. تو اس کمرے کے اوپر یہ ایک لیجنڈ ہے, مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت کیا ہے, اس پہ پھر آج بھی مزار مبارک ان کا جو ہے وہ ادھر سمرقند میں ہے, اس لیے انہیں شاہ زنداں کے نام سے پکارا جاتا ہے, یا شاہ بابا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قاسم بن عباس ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں, سگے چچا کے بیٹے ہیں, اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ عبداللہ بن عباس جو تھے جب وہ مدینے آئے تو ان کی عمر 12 سال تھی, تو یہ عبداللہ بن عباس سے 4 سال چھوٹے تھے قاسم. تو اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں یہ کھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سلام صاحب, آپ پورٹلز کی ہمیشہ بہت بات کرتے ہیں, آپ کی یوٹیوب چینل ہو, انٹرویوز پہ میرے ساتھ بھی آپ کی یاجوج ماجوج کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اچھا تھوڑا سا نا ہمیں کریکٹ بھی کیجیے گا, میں کچھ اسٹڈی کر تھی پورٹلز کے اوپر, بہت سے وی لاگز میں انفارمیشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے اف آئی ایم رانگ. قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 پورٹلز ہیں. ایک تو اس کا نمبر کو کریکٹ کیجیے. دوسرا بڑا معصومانہ سوال ہے, کیا ہم ادھر سے بیٹھ کے کوئی ریاضت کر کے کسی دوسرے پورٹل پہ جا سکتے ہیں؟ میڈم دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پورٹل چھوٹل کی بات نہیں کرتا. پورٹل تو ایک آپ نے نام رکھ لیا نا ایک چیز کا, انگریزی نام رکھ لیا نا سمجھنے کے. ہاں, لوگ اسے چڑ جاتے ہیں. قرآن نے ان کو واضح طور پہ کہا ہے کہ اوپر جانے والے 12 نہیں ہیں, 7 ہیں جی. میری قرآن میں مجھے 7 ملے ہیں, مجھے نہیں ملے 12. ٹھیک ہے. واضح طور پہ قرآن نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں. طرائق کا لفظ یوز کیا. طرائق. آپ سعودی عرب گئی ہوئی ہیں؟ بہت بچپن میں یاد. مثلا سعودی عرب آپ جائیں گے نا تو گلی گلی محلے محلے میں پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, طریق ملک الفیصل, طریق عائشہ بنت ابی بکر, طریق خالد بن ولید, لائک وائز. اب میں غور سے دیکھوں کہ میرے پاس کچھ پلیٹس ہیں سب میرے وہ طریق. ٹھیک ہے. طریق کہتے ہی سڑک کو ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں اشارہ قائد اعظم, اشارہ جناح, اشارہ علامہ اقبال, تو وہ طریق لکھتے ہیں. طریق الملک فیصل, طریق علی بن ابی طالب. مجھے نبی صاحب نکلنے ہیں سامنے بورڈ لگا طریق علی بن ابی طالب. ٹھیک ہے. تو اللہ نے بھی ایگزیکٹ یہی لفظ قرآن میں استعمال کیا کہ هو الذی خلق سبع طرائق فوقکم, تمہارے اوپر, فوقکم تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. شاہراہیں ہیں, سڑکیں ہیں جو اوپر جا رہی ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں. میں پورٹل نہیں کہتا, میں کہتا ہوں رستے ہیں. رستوں کے منہ کے اوپر ایک ایک شداد ہے, جن کو آپ پورٹل کہہ لیں. شداد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شدت ہے ان میں, ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. شداد کا مطلب ہی یہ ہے. تو میں نے اردو والوں نے کو پتہ نہیں چلا نا ترجمہ کرنے, انہوں نے لکھ دیا ہوا میں نے تمہارے اوپر 7 شدید بنائے ہیں. یہ سب میں ترجمہ یہی. ٹھیک ہے. پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا. ہاں, تو وہ کیا 7 شداد بنائے ہیں میں نے تمہارے اوپر, 7 رستے ہیں میڈم. اور سورہ طلاق میں پھر آخری آیت میں بات کلوز کر دی کہ هو الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اور 7 ہی میں نے کائناتیں بنائی ہیں. 7 راستے, 7 کائناتیں, ہر راستے کے اوپر ایک ایک 7 ہی شداد. ٹھیک ہے. ایک ایک شداد کھلتا ہے ایک سڑک پہ, وہ سڑک ایک کائنات کی. 7 کائناتوں کو ڈیفرنٹ سڑکیں جاتی ہیں میڈم. اب اگلی بار میں اس پہ فولی کنونسڈ ہوں, یہ قرآن سے میں نے اخذ کیا ہے. کسی کو کوئی اختلاف ہے میرے ساتھ آگے بیٹھ جائے. تو یہ جو کائناتیں ہیں, جیسے ہماری ایک کائنات ہے, ہمارا ایک پلانٹ ہے. نہیں, پلانٹ نہیں, کائنات.
ہماری یہ کائنات وَلَقَدْ قرآن کے لفظ پہ غور کریں وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک آیت میں یہ کہا کہ میں نے سمائے دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے، اس کا مطلب جو کچھ آپ کو نظر آئے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں ایک ارض ہے، اس ارض پہ ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں کہا مَل حیات الدنیا الا متاع الغرور، بے شک دنیا کی زندگی گھاٹے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دوسری کسی کائنات کا کوئی اور نام ہے، تیسری کا کوئی اور نام ہے۔ آپ کی ریسرچ ہے؟ نہیں، اس پہ تو میڈم ریسرچ تو ہے، لیکن ابھی وہ باتیں کھولیں گے تو پھر ابھی تو یہی نہیں ڈائجسٹ ہو رہی، میں اب آگے نہیں جاتا، لیکن جیسے جیسے ایسٹرو فزکس کھولے گی ہم اس سے پہلے کھولتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا اس کو کلیئر کر دیں، لاسٹ پوڈ کاسٹ میں یاجوج ماجوج کی بات ہوئی تھی اور آپ نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ وہ دنیا میں نہیں، وہ کسی اور پورٹل۔ جی۔ اب جب تھوڑا سا اسے آگے چلیں کہ کیونکہ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئی، ہماری کچھ ہو گیا ہوگا، میں نے کوئی صحیح سوال نہیں کیا یا مزید وضاحت نہیں ہوئی، اب ہوگا کیا؟ وہ کسی اور پورٹل پہ ہیں جن کے سامنے دیوار بنی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کنسیپچول کلیئرٹی لیں کہ ذوالقرنین کے جو 3 سفر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں سورہ کہف میں، جی بالکل، وہ دنیا سے باہر کے سفر ہیں، ٹھیک ہے، اگریڈ، وہ دنیا دوسری میں کائناتوں میں، دوسری کائنات میں تھے، ٹھیک کیوں؟ اور ذوالقرنین کا مطلب ہی یہ ہے 2 کرنوں والا، بالکل، یہ آپ نے کرن، ہاں ٹھیک ہے جی، ایک ٹائم اینڈ سپیس میں ایک وقت میں ایک ہی بندہ رہ سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ یاجوج مجوج جو ہیں وہ ذوالقرنین بھی ان سے نہیں ملا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو بند کیا تھا۔ ذوالقرنین کی ملاقات یاجوج مجوج سے نہیں ہوئی بقول قرآن۔ ذوالقرنین وہاں پہنچے، اس قوم نے شور مچا دیا کہ بھائی ہم کوئی بات تیری نہیں سنتے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا کھڑا ہے نا یہ بند کر، ٹھیک ہے جی، یہ آتے ہیں ادھر سے ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی دنیا تھی، واللہ عالم۔ انہوں نے وہ اب صدفین، بات لمبی ہو جائے گی، اب پورا پروجیکٹ رکھ لیں، ہم کر لیں گے اس کے اوپر۔ وہ جب انہوں نے بنا دی دیوار، اب اس کی تشریح پھر رسول اللہ نے فرمائی۔ قرآن نے صرف اتنی بات کہی کہ نہ یہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، یہ سورہ کہف میں کہا بالکل کہ یا نہ یہ نقب لگا سکتے ہیں نہ یہ اوپر سے پھلانگ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ آئے گا اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اچھا، اب وہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اس کی تشریح رسول اللہ نے فرمائی۔ آخری حدیث سنا کے میں بات کلوز کرتا ہوں، پھر ہم اس پہ ڈیٹیل بات کر لیں گے کہ سیدی رسول اللہ محفل میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ آدم، وہ کہیں گے یا اللہ میں حاضر، تو اللہ کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، جہنم کا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنے؟ تو اللہ کہے گا 1000 میں سے 999۔ یہ پیٹنٹ حدیث ہے، تمام کتابوں میں، شیعہ سنی سب میں موجود ہے، 1000 میں سے 999۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کے رنگ فک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باڈی لینگویج ملاحظہ کر لی، سمجھ گئے، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک بندہ، پتہ نہیں کون خوش قسمت ہوگا۔ تو سید رسول اللہ مسکرا پڑے، کہا پریشان نہ ہو، وہ تم نہیں ہوگے، تمہارے ساتھ یاجوج مجوج ملا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ 999 کی اکثریت ان میں سے ہوگی اور تم ہی وہ ایک جنتی ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میری، اسی حدیث میں آگے اسی محفل میں فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال یا کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال۔ اب یہاں سے آپ کیلکولیشن کر لیں کہ یاجوج مجوج کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں، 999 میں سے ایک۔ اگر اس فلسفی کو مان لیا جائے جو آج لوگ پھیلائے پھرتے ہیں کہ ویسٹرن یورپین نیشنز جو ہیں یا اشکنازی جوز جو ہیں یہ یاجوج مجوج ہیں اور دنیا میں آج موجود ہیں، تو پھر ان کی ریشو 999 into 1 ہونی چاہیے نا۔ تو پھر ہم اگر آج قیامت آتی ہے تو موجودہ دور کے انسانوں میں سے صرف 75 لاکھ 7.5 ارب میں سے
75 लाख बंदा जन्नत में जाएगा और 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 25 लाख जाएगा। अल्लाह करे 2.5 लाख भी उसमें 2.5 लाख शामिल हो। 2.5 लाख दुआ नहीं, ये फिर करें। सारे अपना बंदोबस्त करिए। सारे बंदोबस्त कर, लेकिन दुआ तो ये याजूज मजूज है नहीं है, ठीक है ना, वो आएंगे, वो आएंगे और फिर वो अगली बात सुनना चाह रहे हैं हम आपसे। जी जी, वो फिर अगली बड़ों को कुरान ने मुख्तसरन बता कुरान ने उसमें वाज़े लिखा है सूरह अंबिया में जी कि हम उन्हें छोड़ेंगे, ठीक है, वह मिन कुल्ली हद बिन यनसलून, ठीक है। अब ये मिन कुल्ली हद बिन एक ईडियम है, ठीक है, ये एक लफ्ज नहीं है, एक ईडियम है अरबी में। इसका मतलब होता है आसमान के चारों तरफ। ठीक है, मिन कुल्ली हद बिन जब भी बोला जाएगा इसका मतलब होगा फिजा में चारों तरफ। ठीक है, यनसलून वो नीचे उतर रहे होंगे। और आगे अल्लाह एक लफ्ज यूज करते हैं शाखिसतन, जगह काफिर लोग उन्हें देखेंगे तो उनकी आंखें शाखिसा हो जाएंगी। शाखिसा किसको कहते हैं? कि जब कोई ऊपर देखता है और हैरानगी से उसकी आंखें फट जाती हैं तो उसको शाखिसा कहते हैं। मैं और आप इधर सड़कों पे खड़े होंगे और एकदम ऐसे ऊपर देखेंगे तो मखलूक उतर रही होगी चारों तरफ से, तो हमारी आंखें हैरत से तसव्वुर से फट जाएंगी। लेकिन हमें तो पता होगा कि हमारे रसूल ने बताया कि ये होना है। ये जो काफिर है उनको नहीं पता होगा, या ये जो इसको मान नहीं रहे, कहते हैं पहाड़ों से उतर आएगी, तो लाहौर वाले बंदे को कैसे पता नजर आएगा कि वो पहाड़ों से उतर रही है? ये छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत ये important- बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, कि अल्लाह ने कहा कि सब देखेंगे कि वो बुलंदियों से नीचे उतर और रहे अगर वो बुलंदियों से उतर रहे हैं तो इट मींस दे आर ऑन अनदर पोर्टल। हैं। दैट्स